إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. آج میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ میں سیال کوٹ میں موجود ہوں اور آپ ساتھیوں سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے. شہر کی مناسبت سے آج کا خطبہ جمعہ جو ہے وہ سود کے حوالے سے ہوگا، کیونکہ بیشتر افراد یہاں پہ کاروباری ہیں، کاروبار سے وابستہ ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم سود کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کی اللہ تعالیٰ اصلاح کرے اور دین اسلام کے اوپر مکمل طور پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ فتنوں کا دور ہے، وہ حرص و طمع کا دور ہے. ہر بندے کی کوشش ہے کہ وہ دنیا میں آگے سے آگے نکل جائے، ترقیوں کو سمیٹ سکے، وہ زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر سکے، اور اسی مال اکٹھا کرنے کی کوشش میں اور جستجو میں کبھی کبھی وہ اس چیز سے باخبر ہو جاتا ہے، لا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مال ہے یہ امانت کے طور پہ ہمیں عطا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ ہمارے پاس امانت ہے. امانت کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ہم سے حساب ہوگا. حساب اس چیز کا ہوتا ہے جو آپ کی نہیں. آپ اپنے منشی سے حساب لیتے ہو اپنے مال کا، کیونکہ وہ مال آپ سمجھتے ہو آپ کا مال ہے، منشی سے آپ حساب لیتے ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حساب لینا آپ کے مال کا. وہ حساب کس چیز کا ہوگا؟ مال کیسے کمایا، کن ذرائع سے کمایا، اور مال کہاں پہ خرچ کیا. مسلمان کے اوپر یہ لازم و ملزوم ہے کہ وہ حلال طریقے سے مال کمائے اور حلال کاموں میں خرچ کرے. کیونکہ آج کا ہمارا موضوع سود کے حوالے سے ہے، تو سود کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، اپنے بھی ہیں خفا مجھ سے، بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. فائنانس کی کتاب کے اندر، اکانومی کی کتاب کے اندر، دنیا کے ہر لٹریچر کے اندر سود کو ڈیفائن کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے وقت کے عوض جو آپ پیسہ دیتے ہیں، 10 روپے کی چیز ہے، آپ 15 روپے خرچ کر رہے ہیں، 5 روپے وقت کے عوض خرچ کر رہے ہیں. اس کو ماڈرن سائنسز نے، فائنانس نے انٹرسٹ کا نام دیا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ آج پوری دنیا کو سود سمجھ آ گیا، پوری دنیا کو انٹرسٹ سمجھ آ گیا، ہم مسلمانوں کو انٹرسٹ نہیں سمجھ آیا. مسلمان یہ تعویلات پیش کر رہا ہے کہ اگر ہر چیز سود ہے پھر کاروبار کیا ہے. آج گلی محلے کے اندر الیکٹرانکس بک رہی ہیں، نقد نو 12 ادھار، اور ہم خوشی سے اس کی خرید و فروخت کر رہے ہیں. ہم بینکنگ کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں.
اور اپنے آپ کو یہ تسلی دے رہے ہیں یہ ماڈرن دور کی ضرورت ہے. دین اسلام مکمل ہو چکا ہے ہر دور کے لیے. الیوم اکملت لکم دینکم قرآن کی آیت ہے, اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. آج ہر بندہ یہ مانتا ہے کہ سود حرام ہے, اور بڑی ایک سازش کے تحت سود کی ڈیفینیشن کو ہی مبہم کر دی ہے. مسلمان کو سود سمجھ نہیں آ رہا, باقی پوری دنیا کو سمجھ آ رہا ہے. منی اگینسٹ ٹائم, وقت کے عوض پیسہ, یہ سود ہے. آپ کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں, پراپرٹی کا کاروبار کر رہے ہیں, گاڑیوں کا کاروبار کر رہے ہیں. ایک چیز ہے جس کی قیمت, جس کا بازار کا ریٹ جو ہے وہ 10 روپے ہے. وہ کوئی بھی چیز ہو, وہ سٹیٹک ہے. اگر آپ صرف اس وجہ سے اس کے اوپر پیسے زیادہ لے رہے ہیں, 3 روپے 4 روپے 5 روپے, کہ میں وقت زیادہ دے رہا ہوں, تو اور سود کیا ہے؟ یہ منافع حرام نہیں. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, قرآن میں آ چکا ہے. تجارت کو حلال کر دیا, ربا کو حرام کر دیا. لوگ اس کو تجارت سے تشبیہ دیتے ہیں, پھر تو منافع ہی حرام ہے. منافع کس وجہ سے لیا گیا ہے؟ اگر تمہارا سودا نایاب ہے, تم جتنا مرضی منافع رکھ سکتے ہو, اس میں دین اسلام میں کوئی ممانعت نہیں. 10 روپے کی چیز 10 لاکھ میں بیچنے کی اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے, اگر آپ ذخیرہ اندوزی نہیں کر رہے, کسی کو بلیک میل نہیں کر رہے, تو نفع کی کوئی حد نہیں, کوئی حد مقرر نہیں. لیکن نفع اس لیے لے رہے ہو کہ اگلے کو سہولت دے رہے ہو وقت کی, وہ حرام ہے. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم سود کے مرتکب ہوئے, اس جرم کو تم نے اپنایا, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ہم معاشی تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں. ہر گھر میں بدسکونی ہے, بد امنی ہے, گھر کا سکون برباد ہو گیا. کاروباری افراد گولیاں کھا کے سوتے ہیں. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ چھوٹا موٹا کاروبار ہم بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے پناہ ہے ایسے کاروبار سے جسے گولیاں کھانی پڑے نیند کی. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, جس کی تنبیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دے دی ہے کہ اللہ اور اس کے اگر توبہ طائب نہ ہوئے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا اللہ سے ڈرو, اس سے بچ کے رہو اگر تم مومن ہو. ہم بدقسمتی سے علماء کو چیٹ کرتے ہیں, اپنی مرضی کا موقف دے کے فتویٰ لیتے ہیں. ایک حدیث ہے کل مولود علی فطرت الاسلام, ہر انسان اسلام کی فطرت لے کے پیدا ہوا ہے. یہ حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. جو چیز ہمیں کھٹک رہی ہو, آپ کوئی بھی غلط کام کریں, آپ کا ضمیر آپ کو اندر سے جگاتا ہے. وہ جو پرزہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بائی ڈیفالٹ اندر فٹ کر کے بھیجا ہے دنیا کے اندر, ہمیں روکتا ہے وہ. ہم فتوے کی آڑ میں اپنے دل کی تسکین دیتے ہیں, فتوے کی آڑ میں کہ فلاں عالم کا فتویٰ ہے. عالم کو تو آپ نے گمراہ کیا ہے, عالم کو آپ نے اپنی مرضی کی بات بتائی ہے, اس نے اپنی مرضی کی آپ کو جو ہے نا وہ فتویٰ, اس نے اس بات کے مطابق جو ہے وہ آپ کو فتویٰ دیا ہے. عالم کو آپ نے نہیں بتایا کہ 10 روپے کی چیز جو ہے وہ میں بیچتا ہوں, ٹائم کے عوض 6 مہینے سال کا ٹائم دیتا ہوں, اور میں جو ہے وہ 5 روپے اس میں منافع زیادہ لیتا ہوں, وہ وقت کے عوض لیتا ہوں. ڈاکٹر فضل اللہ حفظہ اللہ سے میں نے سود کے حوالے سے جب گفتگو کی تو انہوں نے کہا سود کی جو ہے وہ ڈیفینیشن 3 لفظوں کی ڈیفینیشن ہے. 3 لفظ, اس کو آپ ہر چیز کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ پیسہ عوض وقت, منی اگینسٹ ٹائم. کسی بھی چیز, گاڑی, گھر, ٹی وی, اپلائنسز, الیکٹرانکس, جس بھی چیز کے اوپر آپ یہ اپلائی کر دیں, وقت کے اگر آپ سے کوئی پیسہ لے رہا ہے تو ہاتھ جوڑ لیں اس کے آگے. اور سود کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح حدیث ہے, سود لینے والا
دینے والا, لکھنے والا, اس میں گواہ بننے والا, ساروں پہ اللہ کی لعنت ہے, ساروں پہ. صرف فاعل مفعول نہیں, جو لکھے گا, جو اس میں گواہی ڈالے گا, بہت زیادہ زیر بحث ہے, کیونکہ یہاں پہ یہ ایک تجارتی لوگوں کا شہر ہے. کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے بڑے لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے, وقت کی ضرورت ہے. ہم تو کریڈٹ کارڈ لیا ہوا ہے, سود تو ہم لے نہیں رہے, ہم تو وقت پہ پیمنٹ کرتے ہیں. لیکن جس وقت تم بینک کے اس معاہدے پہ دستخط کرتے ہو کہ اگر میں ڈیلے ہوا اپنی پیمنٹ دینے میں تو میں سود بھروں گا, وہیں پہ یہ حرام ہو جاتا ہے. اس معاہدے پہ آپ دستخط کرتے ہیں. کمال کی بات ہے, ہمیں یہ چیزیں سمجھائی نہیں جاتی, ہمیں یہ چیز کوئی بتانے والا نہیں ہے. دیکھیں کیوں ہم معاشی بدحالی کا شکار ہیں, کیوں ہمارے معاشرے سے امن و سکون غائب ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قوموں کو برباد کر دیا جو اس کی نافرمانی میں مبتلا تھے. زوال پذیر ہوگی وہ قومیں, زوال پذیر ہوگی وہ معیشتیں. قدرت کا تو سٹینڈرڈ ایک ہے. انہی ملکوں نے ترقی کی ہے اس جدید دنیا کے اندر بھی جنہوں نے سود کا خاتمہ کیا ہے. لوگ مثال مانگتے ہیں تو جا کے پڑھ لیں آپ مثال جاپان کی, اسرائیل, جو کہ دنیا کو سود پہ لگانے والا, یہودی دنیا کو سود پہ لگانے والے, ان کے وہاں سود نہیں ہے. ان کا اصول ہے وہ سود دیتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے وہ ہتھیار ہے. یہ جو یہودیوں کا ہتھیار ہے دنیا کو تباہ کرنے کا, وہ کیا ہے؟ وہ سود ہے. ان کا لٹریچر پڑھے, اپنے آپ کو آگاہ کرے. اٹس اے ویپن. ان کو آپ کو مارنے کے لیے بم کی یا گولیوں کی ضرورت نہیں, انہوں نے آپ کو سود میں مبتلا کر دیا ہے. آپ کے اوپر فائنینشیل بم گرا دیا ہے, آپ اٹھ ہی نہیں پا رہے. آج ملک پاکستان کی معیشت کیوں بدحال ہے, کیوں معاشی تنزلی کا شکار ہے, کیوں بے سکونی ہے, کیوں بدامنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیے ہوئے ہم لوگ. اس وجہ سے ہم مسلسل ڈاؤن فال کا شکار ہیں. ہماری حکومت کہتی ہے ہم ترقی کر لیں گے. اللہ کی قسم, جب تک سود کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک ترقی نہیں ہو سکتی. اور آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اور اس بات کا آپ مشاہدہ کر لیجئے گا. اپنے معاشرے میں ایک بندہ دکھا دیں جو سود کا کاروبار کرتا ہو اور وہ سکون میں ہو, اس کی اولاد فرما بردار ہو, اس کے والدین جو ہے وہ صحیح سلامت ہوں, وہ بندہ خود بیماریوں سے پاک ہو, وہ ذہنی دباؤ کا شکار نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. محلے کے چودھری کے ساتھ لڑنے کی اوقات نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر سکتے ہو, کبھی زندگی میں نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہمارے اس دور کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دور حاضر میں لوگوں کی اکثریت حصول مال میں حرام اور حلال کی تمیز نہیں رکھتی اور فانی دنیا کے معمولی فائدے کے لیے اپنے دین کا سودا کر رہی ہے. حدیث کے جو اصل الفاظ ہیں وہ یہ ہیں, لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان کو کوئی پرواہ نہیں رہے گی کہ اس نے حلال سے کمایا یا حرام سے کمایا. مطلب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ آج کے دور کے مطابق بالکل ایکوریٹ ہے. آج ہمیں مال سے غرض ہے, مال کیسے آیا, جھوٹ بول کے کمایا کوئی فرق نہیں, مکاری سے کمایا, فریب سے کمایا, ناپ تول میں کمی سے کمایا, ملاوٹ سے کمایا, یہ چیزیں اسلام میں حرام ہیں. اسلام میں ہر وہ چیز حرام ہے جو آپ کی ذات کے لیے نقصان دہ ہو, ہر وہ چیز حرام ہے. کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں کی جو تمہارے لیے فائدہ کرتی ہو. آج بدقسمتی سے ہم لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں ہم سے بڑا عاشق رسول محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نہیں, ہماری جانیں ان پہ قربان, لیکن ان کی بات ماننے کو ہم تیار نہیں ہیں. اور اس کی مثال کیا ہے, پورے معاشرے میں خالص دودھ دستیاب نہیں ہے. یہ وہ معاشرہ ہے
جو محب رسول ہونے کا دعوے دار ہے. یہ لمحہ فکری ہے, یہ افسوس کا مقام ہے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اور آج ہم ملاوٹ کے بغیر چیز بیچ نہیں پا رہے, اور ہمیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہو رہا کہ ہماری پریشانی کی وجہ کیا ہے. یہ ہماری اولاد نافرمان کیوں ہے؟ کیونکہ حلال نہیں کھلا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ گوشت کا لوتھڑا جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جو حرام پہ پلا ہو. کس منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہو جب ان کے ایک فرمان کے اوپر عمل نہیں کیا, جب تجارت ان کے اصولوں کے مطابق نہیں کی. بیسٹ ایگزامپل کون ہے آج؟ کون ہے آپ کا ہیرو؟ کون ہے؟ کس کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوئے, دنیا کے اندر ایسی مثال قائم کی کہ ماڈرن دور میں آج ان کی اگر دولت کا تخمینہ لگایا جائے تو 3,500 ارب ڈالر کی بنتی ہے. ایسے صحابی جنہوں نے کام کیے ایمانداری سے, جھوٹ سے پاک, مکر سے پاک, فریب سے پاک, ہر اس بات پہ عمل کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی, عمل کیا. جب وہ فوت ہوئے تو جو ان کے سونے کے ذخائر تھے, جو ان کے سونے کے جو ان کی اینٹیں تھی, اس کو توڑتے توڑتے مزدوروں کے ہاتھ میں آبلے بن گئے. آج جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لوگوں سے صلہ رحمی کرنے کا, نرمی کا, لوگوں کو ادھار میں مہلت دینے کا جو ہے درس دیا, اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہم لوگوں کے لیے آسانیاں کیا پیدا کر رہے ہیں؟ اپنی دکان کے پیچھے لگایا ہوا ہے, خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. یہ ہمارے کردار ہیں, اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار بھی ہیں. لوگوں پہ رحم نہیں کرنا چاہ رہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے, لیکن ہم طلبگار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کھانے والے کے اوپر لعنت ہے, اس کے کھلانے والے پہ لعنت ہے, اس کے لکھنے والے پہ لعنت ہے, اور اس کے دونوں گواہان پر لعنت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب برابر ہیں, لکھنے والا بھی اتنا ہی جرم میں شریک ہے, اتنا ہی گنہگار ہے, گواہ بھی اتنا ہی گنہگار ہے جتنا لینے اور دینے والا گنہگار ہے. ایک اور حدیث ہے, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی سود کھانے والا اور کھلانے والا اور اس کے دونوں گواہ اور کاتب, ان کو اس کا علم رہا تو سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملعون ہیں. آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں کہ لوگ حادثے کے شکار ہو رہے ہیں, ان کے گھروں میں فتنہ فساد ہو رہا ہے, بستیاں اجڑ گئیں, کہیں پہ فلڈ آ گیا ہے, کہیں پہ زلزلہ آ گیا. ہم لوگ قدرتی آفات کو آزمائش کا نام دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکری ہے, ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ آزمائشیں اللہ کا عذاب ہے. آزمائشیں تو نیک لوگوں پہ آتی ہیں. یہ خود کلیم کرنا کہ اللہ ہمیں آزمائش میں مبتلا کیے ہوئے ہے. کوئی کاروباری بندہ اگر بیماری کا شکار ہوا ہے, اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا ہم ایسا کوئی عمل تو نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہو, کیا ہم ایسا کوئی کام تو نہیں کر رہے جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی فراموشی کر رہا ہو. ہر چیز کو آزمائش کا نام دینا, لوگوں پہ بلیم کرنا, فلاں میرا نقصان کر گیا ہے, فلاں مجھے دھوکہ دے گیا اس لیے مجھے کاروبار میں نقصان ہوا. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, قرآن مجید کی آیت ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آتی. اور یہ کہنا چھوڑ دیں فلاں نقصان دے گیا, فلاں ذلت دے گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. کل کائنات
کائنات میں ایسی کوئی قوت ہی نہیں جو کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے پہ قدرت رکھتی ہو اللہ تعالیٰ کے سوا. اور جو یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، سود سے بچو اگر تم مومن ہو. اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے مومن کو بلندیوں کی. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. وَأَنْتُمُ بلندیوں پہ ہوگے اگر تم مومن ہوگے. تو مومنوں والی خصلتیں پیدا کریں، اپنے کاروبار کو پاک کریں، پکیزہ کریں، اپنی تنہائیاں پکیزہ کریں، کوشش کریں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ہر انسان سے ہو جاتی ہے. کوشش کریں کہ ہر وہ عمل کریں کاروبار کے اندر بھی جس سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جا سکے. یہ مال یہ آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہے آپ کو. اس مال کا حساب ہونا ہے، جان کا حساب ہونا ہے، کس کو کہاں کھپایا. علم کا حساب ہونا ہے، کس کو کہاں خرچ کیا. ہر چیز کا حساب ہونا ہے. یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کو اپنے لیے جہنم کا پھندا نہ بنائیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. 7 چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، جہنم میں پہنچا دیتی ہیں. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، نہ حق کسی شخص کا قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑا ہونا، غافل عفیفہ مومنہ عورتوں پہ الزام لگانا. مطلب لمحہ فکری ہے شرک، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. شرک، قتل کرنا، جادو کرنا، اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، مطلب اس کیٹیگری کا گناہ ہے سود کھانا. اور سود کے حوالے سے صحیح حدیث ہے کہ 36 مرتبہ زنا کرنے والا جو ہے سود خور اس سے بدتر ہے. اور سود کے 73 درجے ہیں، 73 درجے. اور سب سے نچلا درجہ جو ہے وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے والا ہے. 73 درجوں میں سب سے جو نچلا درجہ ہے اس کا جو عذاب ہے، اس کا جو گناہ ہے، اس کی جو ایک کیفیت ہے اس گناہ کی، وہ کیا ہے؟ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا. ہم لوگ مبہم چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ کہتے ہیں یار کوئی نہیں، اختلاف ہے علماء کا آپس میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث ہے حرام کے شبے سے بھی بچو. اور سود ہم جو ہے وہ فتووں کی آڑ میں کھائی جا رہے ہیں، لیے جا رہے ہیں. اور سود کس طرح آپ کے کاروبار کے اندر آپ کو خود سمجھ نہیں ہے، آپ نے کبھی کھوج ہی نہیں کی. آپ کو نہیں پتا کہ جو شخص آپ سے 10 روپے والی چیز سال ٹائم پہ یا 6 مہینے ٹائم پہ لے کے جا رہا ہے، پوچھیں اسے کیوں لے کے جا رہے ہو، کس وجہ سے تم مجھے 2 روپے زیادہ دینے کو تیار ہو. وقت کی وجہ سے. گاڑیاں بک رہی ہیں، عام معاشرے کے اندر بک رہی ہیں. 10 روپے کی 10 لاکھ کی گاڑی جو ہے وہ 12 لاکھ میں بک جاتی ہے، 11 لاکھ میں بک جاتی ہے، کیونکہ 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے ٹائم مل جاتا ہے. پھر جب ہم حادثوں کا شکار ہوتے ہیں، بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش. یہ آزمائش نہیں، عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پھر بھی مہلت دی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. کبھی کبھی ہم کسی چیز سے ناواقف ہوتے ہیں، لا علم ہوتے ہیں. شاید آج کا یہ جمعہ جو ہے وہ ہماری اصلاح کا باعث بن جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے
فرمایا ہے کہ اگر تم سچے دل سے توبہ کر لو اور پھر سود نہ کھاؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا. یہ آیت لمحہ فکری ہے اور یہ میں بڑا حیران ہوا اس آیت کو پڑھ کے. موجودہ دور میں اکثر لوگوں سے جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار منافع حرام ہے, کاروبار حرام ہے, پھر سود کس طرح حرام ہو گیا, ہر چیز میں سود بنائی جاندے ہو. تو اس آیت کو آپ نے توجہ سے اس کا مطلب سننا ہے. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. سود خور لوگ نہیں کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے یا میدان محشر میں مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے. یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے. اس لفظ میں غور کریں, ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. مطلب اگر آپ کسی بندے سے جو کہ سود کا لین دین میں ملوث ہے سے بات کریں نا کہ یار 10 روپے کی چیز تم 12 کی بیچ رہے ہو اور صرف وقت کے تم پیسے لے رہے ہو کہ یار لے, پھر تو ہم جو ہے وہ 10 روپے کی چیز 12 میں بیچنا ہی حرام ہے, یہ تو تجارت ہی حرام کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حوالے سے یہاں بتا دیا ہے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, کہ سود کھانے والا, لینے والا, دینے والا کیا طویل پیش کرے گا اور یہ قیامت کے دن کھڑے ہی نہیں ہو پائیں گے میدان محشر میں اور ان کے حواس خپتی ہوئے ہوں گے جس طرح شیطان ان کو چھو کے گزرا ہو. اور یہ مطالعہ کیا کریں, رات کو ٹک ٹاک سے, فیس بک سے, نیٹ فلکس سے, یوٹیوب سے اجتناب کریں, دین اسلام کا فہم حاصل کریں. قیامت والے دن آپ بری ذمہ یا کسی مولوی پہ یا کسی عالم پہ بلیم نہیں ڈال سکتے. آپ بری ذمہ نہیں ہوں گے فلاں سے میں نے پوچھا تھا آپ نے کیوں نہیں اسٹڈی کی, آپ نے کیوں نہیں دین سیکھنے کے لیے جستجو کی. آج تو دین عام ہے, آپ کے موبائل کے اندر صحیح مسلم, 7 ستہ, صحیح بخاری, ہر چیز پڑی ہوئی ہے. ایک چیز کو آپ کھوج کرنے لگیں تو آپ کو اس کی صحیح حدیثیں مل جاتی ہیں. اور ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق ہوا اس لیے ہے کیونکہ ہم تو سب مانتے ہیں سود حرام ہے, لیکن سود کیا ہے وہ ہم نے بتایا نہیں کسی کو, وہ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سود سے بچا کے رکھے, حرام سے بچا کے رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.